میں نے آپ کی شکایت نہیں کی، وہ سہمے ہوئے لہجے میں کہتی آنکھیں میچ گئیں۔ جب چوئنگ گم چباتے کبیر شاہ نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ یونی میں نیو آئی تھی، یونی کی غریب پروفیسر کی بیٹی تھی جس کا داخلہ اسکالرشپ پر ہوا تھا۔ وہ حسین معصوم سی لڑکی کچھ ہی دنوں میں کبیر شاہ کی گروپ کی نظر میں آئی تھی۔ آنکھیں کھولو ورنہ میں تمہارے بابا کو نوکری سے نکلوا دوں گا۔ کبیر کی صفاقی پر وہ نم آنکھیں کھولتی غصے سے کبیر کو دیکھنے لگی۔ تم انتہائی بگڑے ہوئے بدتمیز لڑکے ہو، آئی ہیٹ یو۔ وہ غصے سے کبیر کو دھکا دیتی بھاگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنے جملوں سے اسے مزید ضدی کر چکی تھی جو اب عالیشان ڈرائنگ روم کی شاندار فضا اپنی پرشکوہ وضاح داری کے باعث پہلی ہی نظر میں کسی شاہانہ ذوق کی عکاسی کر رہی تھی۔ اسی ڈرائنگ روم کے وسط میں شاہنواز صاحب سنجیدہ انداز میں صوفے پر بیٹھے موبائل فون کان سے لگائے کسی اہم شخصیت سے کاروباری گفتگو میں مصروف تھے۔ ان کے لہجے میں اعتماد تھا اور الفاظ میں وہ مہارت تھی جو برسوں کے تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کے سامنے کبیر شاہ انتہائی بے فکری سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی پھٹی ہوئی سیاہ جینس، ڈھیلی شرٹ، گلے میں لٹکتی مختلف مالائیں، کلائیوں میں بریسلٹس اور بکھرے ہوئے بالوں سے کسی بڑے بزنس مین کا بیٹا کم اور کسی لاپرواہ بگڑے ہوئے امیر زادے کا نمونہ زیادہ ظاہر کر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد شاہ نواز صاحب نے فون بند کیا اور اسے میز پر رکھا اور خاموش نگاہوں سے چند سیکنڈز تک اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے، پھر بولے، تم نے آج کی میٹنگ میں آخر کیا تہلکہ مچایا ہے؟ میں اب تک سمجھ نہیں پا رہا کہ تم نے یہ کیسے کر دکھایا۔ کبیر نے کندھے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا، بات کو گھما پھرا کر کیوں کر رہے ہیں بات بابا؟ سیدھا بتائیں ہوا کیا ہے؟ کیا فائنل رزلٹ آیا ہے؟ شاہنواز صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں بازو اس کی طرف پھیلا دیے۔ آج تم نے میرا دل خوش کر دیا کبیر۔ تم جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے مجھے 50% فائدہ کروا دیا ہے۔ میں تو پوری تیاری کے باوجود صرف 25% منافع کی امید لگائے بیٹھا تھا، مگر تم نے پوری بازی ہی پلٹ دی ہے۔ یہ سب تم نے کیسے کیا؟ تم تو ابھی پڑھ رہے ہو، میں تو سمجھتا تھا میرا بیٹا صرف میرے لاڈ پیار میں بگڑ رہا ہے، اسے کاروبار کی کیا سمجھ ہوگی، مگر تمہاری گفتگو، تمہارا اعتماد، تمہاری کنونسنگ اسکل، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی مہارت رکھتے ہو۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا اور ان کے قریب آ کر بولا، آپ کو دیکھ کر ہی تو سب سیکھا ہے بابا۔ کلائنٹ کو اپنی باتوں میں پھنسانا کون سا مشکل کام ہے؟ یونیورسٹی میں بھی میں یہی کرتا ہوں، خاص طور پر لڑکیوں کو قائل کرنا تو اور بھی آسان ہوتا ہے، اور ویسے بھی آج کی کلائنٹ بھی ایک لڑکی ہی تھی۔ چند منٹ بعد کی مسکرایا، دو چار صحیح دلیلیں دیں، بس آسانی سے بیوقوف بن گئی۔ شاہنواز صاحب نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور قدر سنجیدگی سے بولے، نہیں، یہ لفظ دوبارہ مت لینا، اسے بیوقوف بنانا نہیں کہتے، بے عقل انسان، اسے کنونسنگ اسکل کہتے ہیں۔ یہ وہ صلاحیت ہے جس سے تم کسی بھی انسان کو اپنی بات ماننے پر آمادہ کر سکتے ہو، اور یہی ایک کامیاب بزنس مین کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے بولے، اب بتاؤ میرے بیٹے کو انعام میں کیا چاہیے؟ کبیر نے ایک لمحے سوچنے کی اداکاری کی، پھر شرارتی انداز میں بولا، ایسا کریں میں یونیورسٹی ہی ختم کروا دیں، پڑھائی سے جان چھڑوائیں، میں کل سے آپ کے ساتھ بزنس جوائن کر لیتا ہوں۔ شاہنواز صاحب ہنس پڑے، پھر سنجیدگی سے بولے، یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، ڈگری تمہیں ہر حال میں حاصل کرنی ہوگی۔ کاروبار میں اکثر ایسے لوگ ملتے ہیں جہاں دلیل ختم ہو جائے تو وہ انسان کی قابلیت نہیں، اس کی ڈگری پر سوال اٹھاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا کبھی کسی محفل میں اس وجہ سے کمزور پڑے۔ تم بزنس ضرور سنبھالو گے، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد۔ کبیر نے گہرا سانس لیا جیسے جاننا چاہتا ہو اور ویسے بھی جانتا ہو کہ اس معاملے میں بحث بے فائدہ ہے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا پھر ایک وعدہ کریں، آج کے بعد جب بھی میں آپ سے کوئی چیز مانگوں گا آپ انکار نہیں کریں گے؟ شاہنواز صاحب نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولے، وعدہ رہا، آج سے تو مجھے اتنا خوش کیا ہے کہ شاید الفاظ میں بیان نہ کر سکوں۔ میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکلے، اور آج پہلی بار مجھے اپنے سامنے مستقبل کا ایک بہترین ذہین اور کامیاب بزنس مین کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو بیٹا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے آگے بڑھ کر کبیر کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ کبیر کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ اب پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو چکی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ آج سے وہ کاروباری معاہدہ نہیں بلکہ اپنے باپ کا مکمل اعتماد بھی وہ جیت چکا ہے۔ رات کی تاریکی شہر پر پوری طرح اتر چکی تھی، گھڑی کی سوئیاں رات کے 9 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ شہر کے مشہور کیفے میں لوگوں کو اچھی خاصی آمد و رفت تھی۔
اسی لمحے کیفے کے شیشے کے دروازے کو دھکیلتے ہوئے کبیر اپنے 3 دوستوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر لاپرواہی، قدموں میں بے نیازی اور آنکھوں میں وہی غرور جھلک رہا تھا۔ اس کے دوست کسی بات پر قہقہے لگا رہے تھے جبکہ وہ موبائل جیب میں رکھتے ہوئے سیدھا آگے بڑھا، مگر قسمت نے جیسے اسی لمحے اس کے لیے ایک عجیب اتفاق لکھ رکھا تھا۔ دوسری طرف اس سے ایک لڑکی بھی جلدی جلدی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دونوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور اگلے ہی لمحے زور سے ان کا ٹکراؤ ہوا۔ لڑکی کے ہاتھ میں موجود کولڈ کافی کا پورا گلاس اچھل کر سیدھا کبیر کی قیمتی سفید شرٹ پر جا گرا۔ ٹھنڈی کافی کے چھینٹے اس کے سینے سے لے کر بازو تک پھیل گئے تھے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا اور ناگواری سے اپنی شرٹ کی طرف دیکھا، پھر سر اٹھایا۔ سامنے سر پر دوپٹہ اوڑھے ایک نہایت معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی گھبرائی ہوئی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں، چہرے کا رنگ فاقہ ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی اس کی سہیلی بھی یکدم سہم کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کبیر نے سخت لہجے میں کہا، اندھی ہو، نظر نہیں آ رہا تھا کہ باہر سے کوئی اندر آ رہا ہے؟ دروازہ کھل کر ایسے چلی آ رہی تھی جیسے پوری دنیا تمہارے لیے رکی ہوئی ہو۔ لڑکی نے فوراً نظریں جھکا لی اور کپکپاتی آواز میں بولی، میں معافی چاہتی ہوں، واقعی مجھے آپ نظر نہیں آئے، میں اپنی سہیلی سے بات کری تھی اس لیے دھیان نہیں رہا۔ کبیر نے طنزیہ ہنسی، یہ کوئی پارک ہے جہاں ٹہلتے ہوئے گپے مارتی پھرو؟ محترمہ، تم نے میری اتنی مہنگی شرٹ خراب کر دی ہے، اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ وہ گھبرا کر فوراً بولی، جی میں ادا کر دوں گی، آپ بتا دیں کتنے پیسے ہوئے؟ کبیر نے اپنی شرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، یہ شرٹ 10,000 روپے کی ہے، ابھی کے ابھی میرے پیسے دو۔ اس کے الفاظ گویا کسی کی تیر کی طرح لڑکی کے دل میں اتر گئے۔ اس کی آنکھوں میں فوراً نمی اتر آئی تھی، لب کانپنے لگے۔ اس نے بے بسی سے اپنی سہیلی کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میری صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں، جاب بھی نہیں کرتی، لیکن میں آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گی، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گی، آپ نا اپنا نمبر دے دیں۔ کبیر نے حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور بے رحمی سے بولا، لکھو نمبر، مجھے اپنے پورے پیسے چاہیے، تم جیسے فقیر لوگوں پر میں اپنا پیسہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس جملے نے قندیل کے دل کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پلکوں کی دہلیز تک آ پہنچے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ دل چاہا وہ اسی وقت اسے 2 ٹوک جواب دے، بتا دے کہ عزت دولت سے بڑی ہوتی ہے، مگر سامنے اتنے لوگ موجود تھے، وہ جانتی تھی کہ اگر بات بڑھی تو تماشا بن جائے گا، اور تماشا میں ہمیشہ لڑکی ہی زیادہ زیر بحث آتی ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنے بیگ سے موبائل نکالا، اس کا بتایا ہوا نمبر محفوظ کیا اور نم آنکھوں کے ساتھ صرف اتنا بولی، میں جلد آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ کبیر نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ قندیل نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل بند کیا، اپنی سہیلی کا ہاتھ تھاما اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ دوسری طرف کبیر کافی دیر تک دروازے کی سمت دیکھتا رہا جہاں وہ جا چکی تھی۔ اس کی نظریں قندیل کی دور ہوتی ہوئی پشت پر جمی تھیں، جیسے وہ پہلی بار کسی ایسی لڑکی سے ٹکرایا ہو جس کی معصومیت نے ایک لمحے کے لیے اس کے غرور کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے بے پرواہی سے اپنی شرٹ جھاڑی، دوستوں کی طرف مڑا اور ان کے ساتھ کیفے کے اندر بڑھ گیا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر کیفے میں پیش آنے والا وہ ناخوشگوار واقعہ اب تک قندیل کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ اس نے ان 7 دنوں میں نہ جانے کتنی بار اپنے خرچے کم کیے، چھوٹی چھوٹی بچت کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اپنی ضرورت کی کئی چیزیں بھی نہ خریدیں، مگر 10,000 روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ ہر رات اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ کبیر شاہ کو اس کے پیسے کیسے واپس کرے گی۔ آج مگر ان تمام پریشانیوں کے باوجود اس کی زندگی کا ایک اہم دن تھا۔ اس کی یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ وہ ہلکے رنگ کے سادہ لباس، سر پر نفاست سے لیے دوپٹے اور کندھے پر بیگ لٹکائے یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں خواب بھی تھے اور دل میں ہلکی سی گھبراہٹ بھی۔ یہ وہی یونیورسٹی تھی جہاں داخلہ لینا اسے اس جیسے متوسط گھرانے کے طالب علم کے لیے تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، مگر اسے اپنی محنت کی بدولت اسکالرشپ ملی تھی۔ اگر یہ اسکالرشپ نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی اس عظیم درسگاہ کی دہلیز تک نہ پہنچ پاتی۔ اس کے بابا بھی یہاں پروفیسر تھے، لیکن ایک ایماندار پروفیسر جو اب تک آگے نہیں بڑھ پائے تھے۔ انہوں نے اسے اچھی طرح سمجھایا تھا، قندیل، یہاں ہر طالب علم تم جیسا نہیں ہوگا، بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے قانون صرف دوسروں کے لیے ہوتا ہے، یہاں بڑے بڑے گھرانوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ کئی دفعہ پروفیسر بھی ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ سمجھداری سے رہنا اور خود اپنا خیال رکھنا۔ انہی نصیحتوں کو ذہن میں دہراتی وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر طرف طلبہ کے گروہ موجود تھے، کہیں ہنسی مذاق، کہیں تعارف، کہیں سینئرز کی نظریں نئے آنے والے کو پرکھ رہی تھیں۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک 4 لڑکے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ قندیل گھبرا کر فوراً 1 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ان میں سے ایک نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولا، لگتا ہے یہ معصوم سی گڑیا فرسٹ ایئر کی نئی اسٹوڈنٹ ہے۔ دوسرے نے فوراً قہقہہ لگاتے ہوئے کہا،
بالکل صحیح پہچانا تم نے، چیری بتا رہا ہے کہ ابھی ابھی اسکول سے نکلی ہے۔ قندیل نے خوفزدہ ہو کر صرف ہلکا سا سر ہلا دیا۔ تیسرے لڑکے نے ہاتھ باندھتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی اختیار کی۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں معلوم ہے نا، ہم تمہارے سینئرز ہیں، اب اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو سزا بھی مل سکتی ہے۔ وہ گھبرا کر بولی، پلیز میری ریکنگ مت کریں، مجھے جانے دیں، مجھے ابھی کچھ بھی نہیں معلوم، آج میرا پہلا دن ہے، پہلے مجھے یونیورسٹی کو سمجھ لینے دیں، لوگوں کو پہچان لینے دیں، اس کے بعد اگر آپ لوگ چاہیں تو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے چوتھے لڑکے نے ہنس کر کہا، نہیں محترمہ، ہم اتنے بھی رحم دل نہیں ہیں، یہاں پر نئے طالب علم کو ریکنگ ہوتی ہے، یا تو تمہاری ہتھیلی پر اچھی خاصی رقم رکھ دو یا پھر ہماری ایک شرط پوری کر دو۔ قندیل نے بے بسی سے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے پاس واقعی پیسے نہیں ہیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر ریگنگ کے لیے خود کو تیار کر کے آئی ضرور تھی، کیونکہ والد پہلے ہی خبردار کر چکے تھے، مگر حقیقت میں یہ لمحہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ پہلے لڑکے نے سامنے لان کی طرف اشارہ کیا، جہاں چند فاصلے پر ایک نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ وہ لڑکا نظر آ رہا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے پیسے ادھار مانگو، اور اگر وہ انکار کرے تو زور سے اس کے گال پر ایک تھپڑ مار دینا۔ قندیل نے حیرت اور خوف سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، وہ میری شکایت کر دے گا۔ دوسرے لڑکے نے فوراً جواب دیا، اگر اس نے شکایت کی تو ہم سنبھال لیں گے، لیکن اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ابھی شکایت لگا دیں گے کہ ایک فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ نے سینئرز کی بے عزتی کی ہے، پھر دیکھنا تمہارا پہلا دن کیسے آخری دن بن جاتا ہے۔ قندیل نے بے بسی سے آنکھیں بند کیں، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس کے قدم جیسے پتھر کے ہو گئے تھے، مگر وہ ڈرتے ڈرتے اس نوجوان کی طرف چل پڑی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید وہ معذرت کر کے معاملہ سنبھال لے گی، شاید وہ لڑکا غصہ نہ کرے، شاید۔ مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی اور اس نوجوان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی سانسیں جیسے سینے میں ہی رک گئی تھیں۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ کبیر شاہ تھا۔ وہی کبیر شاہ جس کی مہنگی شرٹ پر ایک ہفتہ پہلے کیفے میں کولڈ کافی گر گئی تھی، وہی شخص جس کے 10,000 روپے کا بوجھ اب تک اس کے دل پر رکھا ہوا تھا۔ قندیل کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی، مگر اگلے ہی لمحے وہ بری طرح گھبرا گئی۔ بغیر کچھ کہے، بغیر ایک لفظ ادا کہے، وہ فوراً پلٹی اور تقریباً دوڑتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پیچھے کھڑے چار لڑکے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، پھر ان میں سے ایک نے جھنجھلا کر اپنے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا اور بولا، یہ لڑکی تو واقعی عجیب نکلی، بھاگ ہی گئی، لیکن اب اس کی خیر نہیں ہے۔ کبیر نے خاص کر کے اس کو منتخب کیا تھا، یہ تو اب گئی۔ جبکہ کبیر اس کی پشت کو ایک بار پھر گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ چھوٹے سے سادہ مگر صاف ستھرے کمرے کے کونے میں رکھی لکڑی کی پرانی اسٹڈی ٹیبل پر کتابیں، رجسٹر اور نوٹس ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ پروفیسر نظام الدین اپنی اینک ناک پر جمائے پوری توجہ کے ساتھ اگلے دن کے لیکچر کے لیے نوٹس تیار کرنے میں مصروف تھے۔ برسوں کی محنت نے ان کے چہرے پر تھکن کی باریک لکیریں ضرور کھینچ دی تھیں، مگر آنکھوں میں علم سے محبت آج بھی پہلے دن جیسی زندہ تھی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ان کی بیٹی قندیل مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر بے اختیار محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ آ جاؤ بیٹا۔ قندیل آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے کپ ان کے سامنے رکھا اور خود ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر ہلکے شکوے بھرے لہجے میں بولی، بابا آخر کب تک یہ نوٹس بناتے رہیں گے؟ کافی رات ہو گئی ہے، آپ کو آرام بھی تو کرنا چاہیے۔ نظام الدین صاحب نے قلم بند کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، بس بیٹا یہ آخری صفحہ رہ گیا ہے، اسے مکمل کر لوں تو پھر آرام ہی کرنا ہے۔ پھر انہوں نے چائے کی طرف دیکھا اور بولے، تم نے کیوں زحمت کی، مجھے آواز دے دی تھی۔ قندیل نے محبت سے انہیں دیکھا، میں کافی دیر سے دیکھ رہی تھی کہ آپ مسلسل کام کر رہے ہیں، سوچا تھکن کچھ کم ہو جائے گی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، بابا کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی اس یونیورسٹی کو دے دی، اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں، مگر آج بھی آپ کی تنخواہ تقریباً وہی ہے جو پہلی بار ملازمت کے وقت تھی، جبکہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے پروفیسرز بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، نئی گاڑیاں خریدتے ہیں، ہر سال ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ نظام الدین نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا، ایک گھونٹ پیا اور نہایت اطمینان سے بولے، جانتی ہو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان میں سے اکثر لوگوں نے رشوت کو اپنا ذریعہ آمدن بنا لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے طالب علموں کے مستقبل کو بھی کاروبار سمجھ لیا ہے، نمبر بیچتے ہیں، سفارش لیتے ہیں، ہر ناجائز کام کو جائز سمجھتے ہیں۔ مگر مجھ سے یہ سب نہیں ہو سکتا، میں غریب ضرور ہوں، میری جیب شاید ہمیشہ خالی رہے، لیکن میرا ضمیر کبھی خالی نہیں ہوگا۔ میں اپنے طالب علموں کو وہی دوں گا جو ایک استاد کا فرض ہے، ایمانداری سے علم، کیونکہ یہی وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد ابھی
انسان کے نام کو زندہ رکھتی ہے۔ قندیل خاموشی سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے ہمیشہ اپنے والد پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، بابا آج میری بھی ریگنگ ہوئی تھی۔ نظام الدین نے فوراً قلم میز پر رکھا اور پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ قندیل نے گہرا سانس لیا۔ 4 سینئر لڑکوں نے مجھے روک لیا تھا۔ وہ عجیب عجیب شرطیں رکھ رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ پھر موقع ملتی میں وہاں سے بھاگ گئی، لیکن اب ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ لوگ دوبارہ مجھے پریشان نہ کریں۔ نظام الدین صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں بولے، قندیل میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں یونیورسٹی میں کبھی کسی کو یہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ تم میری بیٹی ہو۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے بات جاری رکھی، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تو کچھ لوگ صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے تمہیں تکلیف دیں گے۔ وہاں تمہیں اپنے نام سے پہچانا جانا ہے، میرے نام سے نہیں۔ تمہیں ہر مشکل کا سامنا ہمت سے کرنا ہوگا، اپنی عزت کی حفاظت بھی خود کرنی ہوگی اور میری عزت کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن لوگ یہ نہ کہیں کہ قندیل پروفیسر نظام الدین کی بیٹی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ پروفیسر نظام الدین خوش قسمت ہے جن کی بیٹی قندیل ہے۔ ان کی بات سن کر قندیل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور مضبوط لہجے میں بولی، بابا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، زندگی میں کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے آپ کا سر جھکے۔ میں ہمیشہ آپ کی دی ہوئی تربیت اور ایمانداری کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ بناؤں گی اور ایک دن آپ کو اپنے نام پر فخر کرنے کا موقع ضرور دوں گی۔ نظام الدین صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان صاف جھلک رہا تھا، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی صلاحیت پر بھی یقین تھا اور اس کی تربیت پر بھی۔ اگلے دن یونیورسٹی پہنچتے ہی قندیل نے اپنا بیگ کندھے سے اتارا ہی تھا کہ ایک طالب علم نے آ کر اس کے ہاتھ میں ایک نوٹس تھما دیا۔ اس نے حیرانی سے کاغذ کھولا تو اس کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ اس میں درج تھا کہ اس کے خلاف شکایت موصول ہوئی ہے کہ اس نے سیریت طلبہ سے بدتمیزی کی ہے، لہٰذا فوری طور پر طلبہ کمیٹی سے رابطہ کریں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی، مگر نئے ماحول میں اس کے پاس اپنی صفائی دینے کے سوا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ گھبرائی ہوئی سی وہ انہی لڑکوں کے پاس پہنچی جنہوں نے گزشتہ روز اس کی ریگنگ کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ان میں سے ایک نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آخرکار آ ہی گئی محترمہ۔ دوسرا بولا، اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اگر معافی چاہیے تو ہمارے باس سے بات کرو، وہ معاف کر دیں تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ قندیل نے بے بسی سے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ تیسرے لڑکے نے کینٹین کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کیا، وہیں مل جائیں گے، جا کر قسمت آزماؤ۔ قندیل آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی کینٹین کے عقب میں پہنچی۔ وہاں 4 لڑکے آرام سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ان کے درمیان کبیر شاہ چوئنگم چباتے ہوئے بے فکری سے کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی قندیل سمجھ گئی کہ یہ وہی شخص ہے جسے سب اپنا باس کہتے ہیں۔ اس نے ہمت جمع کیا اور ان کے قریب جا کر رک گئی تھی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس پر جم گئی تھیں۔ قمیر نے گردن ذرا سی اٹھائی اور خاموشی سے اسے دیکھا۔ قندیل نے دھیمی آواز میں کہا، میں کل ڈر گئی تھی، اس لیے وہاں سے چلی گئی تھی، اور آپ کے شرٹ کے پیسے بھی میں واپس کر دوں گی، بس تھوڑا سا وقت دے دیں پلیز، یہ شکایت واپس لے لیں۔ کبیر نے بھوئیں اچکاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، میں نے کون سی شکایت کی ہے، بلکہ شکایت تو تم نے اپنے بابا سے کی ہے۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ وہ مزید بولا، تمہیں کیا لگا تھا مجھے معلوم نہیں ہوا کہ تم کس پروفیسر کی بیٹی ہو؟ قندیل کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آپ کی شکایت نہیں کی، یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی ہی تھی کہ بے اختیار اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے اگلے ہی لمحے کوئی اور مصیبت اس کے سامنے آنے والی ہو۔ کبیر نے چوئنگم چباتے ہوئے دلچسپی سے اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آنکھیں کھولو ورنہ میں تمہارے بابا کو نوکری کی بھی ختم کروا سکتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس نے فوراً اپنی نم آنکھیں کھول دی۔ خوف کی جگہ اب غصہ اتر آیا تھا۔ وہ غصے سے بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ بہت ہماری ہو رہی ہے، تم بابا کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ تم انتہائی بگڑے ہوئے اور بدتمیز لڑکی ہو، آئی ہیٹ یو۔ ایک مطلبی سی بات کے لیے میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے کیفے میں میرے سامنے آ گئے، میری غلطی سے تمہاری شرٹ خراب ہو گئی، پھر اگلے دن بلا وجہ مجھے پریشان کیا، اور اب میرے بابا کی نوکری کی دھمکی دے رہے ہو۔ اگر میں نے اپنے بابا سے کچھ کہا بھی ہے تو اس میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر کبیر آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا، دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو، شاید اس لیے ہم سب تمہیں اتنا پریشان کر رہے ہیں۔ اس جملے نے جیسے قندیل کے ضبط کا آخری بندھن بھی توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں بھرے آنسو اب غصے میں بدل چکے تھے۔ اس نے ایک لمحے بھی سوچنے کی مہلت نہ دی اور پوری طاقت سے اپنا ہاتھ اٹھا کر کبیر کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ یہ عمل اچانک ہوا تھا۔ تھپڑ کی آواز گونجی تو وہاں بیٹھے چاروں لڑکے فوراً اپنی جگہ سے اچھل کھڑے ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک غصے سے آگے بڑھنے والا تھا کہ کبیر نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔
سب وہیں رک گئے تھے۔ قندیل غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس نے کبیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ تھپڑ ڈیزرو کرتے تھے، بہت ہی آوارہ اور گھٹیا انسان ہو۔ اگر میرے بابا کی نوکری پر ذرا سی بھی بات آئی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے غصے میں اسے زور سے دھکا دیا۔ کبیر ایک قدم پیچھے ہٹا مگر خاموش رہا۔ قندیل پلٹی اور تیز قدموں سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ باقی لڑکے حیرت سے کبیر کو دیکھتے، کبھی دور جاتی قندیل کو، مگر کبیر نے کسی کو کچھ کہنے نہیں دیا تھا۔ وہ خاموش کھڑا صرف اس کی دور ہوتی ہوئی پشت کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار غرور سے زیادہ حیرت نمایاں تھی، جیسے کسی نے اس کی انا کو للکارنے کی ہمت کر لی ہو۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے یونیورسٹی میں ہی بیٹھا رہا اور پھر فیصلہ کیے وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھا تاکہ اپنے فیصلے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ کبیر شاہ تیز قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ آج نہ وہ حسب معمول سیٹیاں بجاتا آیا تھا، نہ کسی ملازم سے ہنسی مذاق کیا تھا۔ سیدھا لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں شاہ نواز صاحب آرام سے بیٹھے کچھ کاروباری فائلیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا مسکرا کر فائل بند کی اور بولے، آج تو بڑے خاموش لگ رہے ہو، خیریت ہے؟ یونیورسٹی والوں نے آخر تمہیں بھی پڑھانا شروع کر دیا کیا؟ کبیر ہلکا سا مسکرائے مگر اگلے ہی لمحے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی خاموشی نے شاہ نواز صاحب کو چونکا دیا۔ وہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہو؟ کبیر نے چند لمحے خاموش رہ کر گہرا سانس لیا، پھر بولا، بابا آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ شاہ نواز صاحب نے فوراً جواب دیا، کون سا وعدہ؟ وہ بولا، وہی جس دن میں نے آپ کی میٹنگ کامیاب کروائی تھی، آپ نے کہا تھا جب بھی میں کچھ مانگوں گا آپ انکار نہیں کریں گے۔ شاہ نواز صاحب کی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور شاہ نواز اپنی زبان سے کبھی نہیں پھرتا۔ بتاؤ کیا چاہیے، نئی گاڑی، بیرون ملک ٹرپ یا اپنا الگ آفس؟ کبیر نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بابا مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر؟ شاہ نواز صاحب نے دلچسپی سے پوچھا۔ کبیر نے پوری سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اپنے لیے ایک لڑکی منتخب کر لی ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ شاہ نواز صاحب کی آنکھوں میں واضح حیرت اتر آئی تھی۔ انہیں جیسے یقین نہ آیا ہو۔ دوبارہ پوچھا، کیا کہا تم نے، شادی؟ کبیر نے پر اعتماد لہجے میں کہا، جی بابا شادی۔ شاہ نواز صاحب چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، مجھے تو لگتا تھا تمہاری زندگی میں ہر ہفتے نئی لڑکی آتی ہے اور اگلے ہفتے اس کا نام بھی بھول جاتے ہو، لیکن آج تم پہلی بار اتنی سنجیدگی سے کسی کا ذکر کر رہے ہو۔ کون ہے وہ؟ کبیر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ میرے پروفیسر کی بیٹی ہے، بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، سادہ سی ہے، بے حد خوبصورت ہے، معصوم ہے، مگر اتنی باہمت ہے کہ میرے منہ پر تھپڑ مار کر چلی گئی۔ شاہ نواز صاحب بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھا تو اصل کہانی یہ ہے، پہلی بار کسی لڑکی نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی ہے، اس لیے دل آ گیا ہے۔ کبیر بھی ہلکا سا مسکرا دیا مگر فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ بابا مذاق اپنی جگہ، مگر میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں۔ شاید پہلی بار مجھے کسی لڑکی کو دیکھ کر لگا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جس کے ساتھ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کوئی دولت نہیں دیکھتی، بناوٹ نہیں کرتی، خوددار ہے، اپنے باپ کی عزت کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہے، اور مجھے ہمیشہ ایسے ہی لڑکی چاہیے تھی۔ شاہ نواز صاحب نے گہرا سانس لیا اور نہایت سنجیدگی سے بولے، کبیر تم ابھی جذبات میں ہو، تمہاری عمر ابھی کاروبار بنانے کی ہے، محبت اور شادی کے فیصلے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، ابھی تمہیں میری سلطنت سنبھالنی ہے، اپنے قدم مضبوط کرنے، یہ تمہارا پرائم ٹائم ہے، اسے جذبات کی نظر مت کرو۔ کبیر نے فوراً جواب دیا، بابا کاروبار میں کہیں نہیں جا رہا، وہ آج بھی میرا ہے اور کل بھی رہے گا، مگر اگر میں نے اسے کھو دیا تو شاید دوبارہ کبھی نہ ملے۔ میں نے پہلی بار کسی کے لیے اتنی سنجیدگی محسوس کی ہے۔ اگر آج بھی آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تو شاید زندگی بھر کسی اور کو قبول نہ کر سکوں۔ شاہ نواز صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بچپن سے جانتے تھے، ضد اس کی عادت تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں ضد سے زیادہ سچائی تھی۔ انہوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، چند لمحے خاموش رہے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، تم نے ہمیشہ ضد کی ہے، مگر پہلی بار کسی اچھی چیز کے لیے ضد کر رہے ہو۔ کبیر کی نظریں فوراً ان کے چہرے پر جم گئی۔ شاہ نواز صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، ٹھیک ہے میں ہار گیا، آخر وعدہ بھی تو کیا تھا۔ اگر اب تم واقعی یہی چاہتے ہو تو ہم اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے، باقی قسمت میں جو لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ کبیر کے چہرے پر ایسی خوشی پھیل گئی تھی جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ وہ فوراً اٹھا کے بیٹھ کر اپنے باپ کو مضبوطی سے گلے لگا لیا اور بولا، تھینک یو بابا، آپ دیکھیں گے میں کبھی آپ کے اس فیصلے پر آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ نواز صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت تھپتھپائی اور آہستہ سے بولے، بس دعا یہی کہ جس اعتماد کے ساتھ تم یہ فیصلہ کر رہے ہو وہ اعتماد پوری زندگی قائم رہے۔ جبکہ وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔
رات کے ٹھیک 10 بج رہے تھے جب شاہ نواز صاحب اپنی گاڑی سے اترے۔ ان کے ساتھ کبیر بھی خاموشی سے کھڑا تھا۔ دونوں ایک سادہ مگر صاف ستھرے گھر کے دروازے کے باہر تک پہنچے۔ شاہ نواز صاحب نے بیل بجائی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو سامنے پروفیسر نظام الدین کھڑے تھے۔ اچانک اپنے پرانے دوست کو سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، پھر اگلے ہی لمحے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے شاہ نواز، تم اس وقت؟ شاہ نواز صاحب ہنس پڑے۔ کیوں، کیا ہم اپنے دوست کے گھر بغیر اطلاع کیے نہیں آ سکتے؟ وہ دونوں کالج ٹائم کے دوست تھے، لیکن مصروفیات کی وجہ سے بہت کم ملاقات ہوتی تھی، اور اب اچانک ان کے بیٹے نے جب ان کی دوست کی بیٹی کا ذکر کیا تو وہ رشتے سے انکار نہیں کر پائے تھے اور اس کے ہمراہ آ گئے تھے۔ نظام الدین نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ تمہیں آنے کے لیے اجازت کی کب ضرورت تھی؟ آؤ اندر آؤ۔ پھر انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے کبیر کو دیکھا۔ آؤ بیٹا، تم بھی اندر آ جاؤ۔ دونوں باپ بیٹا ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نظام الدین نے خود جا کر پانی رکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، کتنے برس ہو گئے سکون سے بیٹھ کر بات کیے ہوئے۔ تم تو کاروبار میں ایسے مصروف ہو گئے کہ دوست کو ہی بھول گئے۔ شاہ نواز صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ زندگی نے فرصت ہی کہاں دی، مگر دل میں دوست ہمیشہ وہی رہے۔ دونوں کچھ دیر پرانی یادوں، کالج کے زمانے اور بیتے برسوں کی باتیں کرتے رہے۔ ماحول میں اپنائیت گھل چکی تھی۔ پھر اچانک شاہ نواز صاحب نے اپنا لہجہ سنجیدہ کر لیا۔ نظام، آج میں صرف ملنے نہیں آیا، ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ نظام الدین نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ خیر تو ہے؟ شاہ نواز صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اپنے بیٹے کبیر کے لیے تمہاری بیٹی قندیل کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اگر تمہیں مناسب لگے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی دوستی کو رشتے میں بدل دیں۔ چند لمحوں کے لیے نظام الدین خاموش رہے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی، اور انہوں نے کبیر کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ شاہ نواز کی طرف۔ سچ کہوں تو شاہ نواز، تمہاری بات میرے لیے عزت کی بات ہے، مگر… وہ رک گئے۔ شاہ نواز نے فوراً پوچھا، مگر کیا؟ کھل کر کہو۔ نظام الدین نے گہرا سانس لیا۔ میں یونیورسٹی میں کبیر کو دیکھتا رہتا ہوں۔ وہ ذہین ضرور ہے، مگر اس کی محفلیں، اس کے دوست، اس کی لاپرواہی، ایک باپ ہونے کے ناطے یہ سب دیکھ کر دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ میری قندیل بہت سادہ بچی ہے۔ اس کی ماں برسوں پہلے دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں نے ماں اور باپ دونوں بن کر اسے پالا ہے۔ وہ میری زندگی کی واحد امانت ہے۔ میں اسے کسی ایسی جگہ نہیں بھیج سکتا جہاں اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ شاہ نواز صاحب نے بڑے اطمینان سے ان کی بات سنی، پھر مسکراتے بولے، نظام، تم نے کبیر کو صرف یونیورسٹی میں دیکھا ہے، میں نے اسے بچپن سے دیکھا ہے۔ ہاں، وہ شرارتی ہے، ضدی بھی ہے، اور اپنی عمر کے حساب سے بے حد آزاد مزاج بھی، لیکن میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کاروبار میں آج وہ میرے برابر بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے۔ کئی ایسے معاہدے ہیں جو اس کی ذہانت کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ لوگ اس کی گفتگو سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ ذمہ داری اٹھانا جانتا ہے۔ نظام الدین خاموشی سے سنتے رہے۔ شاہ نواز صاحب نے مزید کہا، یقین مانو شادی کے بعد وہ قندیل کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ دولت تو اللہ نے ہمیں بہت دی ہے، مگر میں نے اپنے بیٹے کو یہ بھی سکھایا کہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر مجھے اپنے بیٹے پر ذرا سا بھی شک ہوتا تو میں کبھی تمہارے دروازے پر نہ آتا۔ نظام الدین نے کبیر کی طرف دیکھا جو پورے احترام سے خاموش بیٹھا تھا۔ انہوں نے دھیرے سے پوچھا، کبیر، کیا یہ فیصلہ صرف جذبات میں کیا ہے یا واقعی تم میری بیٹی کو سمجھتے ہو؟ کبیر نے پہلی بار نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، انکل، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے اتنی سنجیدگی محسوس کی ہے۔ میں قندیل کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر کبھی مجھ سے غلطی بھی ہوئی تو اسے اپنی ضد نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر درست کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی کی آنکھ میں میرے سبب کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ نظام الدین کی نظریں چند لمحے اس کے چہرے پر ٹک گئیں، پھر انہوں نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ان کے چہرے پر ایک باپ کی بے شمار سوچیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ آخر کار انہوں نے گہرا سانس لیا اور شاہ نواز صاحب کی طرف دیکھ کر بولے، تم میرے پرانے دوست ہو، تمہاری بات پر مجھے ہمیشہ یقین رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اگر تم اپنے بیٹے کی ضمانت دے رہے ہو تو میں انکار نہیں کروں گا۔ اللہ کرے میری بیٹی کی قسمت بھی اچھی ہو۔ شاہ نواز صاحب کے چہرے پر خوشی پھیل گئی تھی۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے دوست کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، وعدہ کرتا ہوں یہ اعتماد کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ نظام الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر میری طرف سے رشتہ منظور ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو اسی مہینے کے آخر میں ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں، اور رخصتی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد۔ یہ سنتے ہی کبیر کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے احترام سے اٹھ کر نظام الدین کے ہاتھ چومے۔ نظام الدین نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشی کے لیے دعا مانگ لی تھی۔
اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ چھوٹے سے گھر کے ڈائننگ ایریا میں ایک سادہ سا دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ نظام الدین صاحب اور قندیل ہمیشہ کی طرح آمنے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر آج یہ خاموشی معمول سے مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ نظام الدین صاحب کئی بار قندیل کی طرف دیکھتے اور پھر نظریں جھکا لیتے، جیسے کسی اہم بات کا آغاز کرنے کے لیے مناسب لفظ تلاش کر رہے ہوں۔ آخر کار انہوں نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور نرم لہجے میں بولے، قندیل بیٹا، آج مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ قندیل نے جا کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ جی بابا، خیریت ہے؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کل رات میرے ایک بہت پرانے دوست ہمارے گھر آئے تھے۔ قندیل نے تجسس سے پوچھا، کون؟ نظام الدین نے جواب دیا، شاہ نواز، اور وہ اپنے بیٹے کبیر کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی کبیر کے ہاتھوں سے موجود نوالا وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ چند لمحے وہ اپنے باپ کو دیکھتی رہی، پھر بے اختیار بولی، کبیر شاہ؟ نظام الدین نے اسباب پہ سر ہلایا۔ قندیل نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بابا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے بھی ہیں وہ کیسا انسان ہے، آپ نے خود دیکھا ہے وہ یونیورسٹی میں کس طرح رہتا ہے۔ وہ انتہائی بدتمیز، مغرور اور ضدی لڑکا ہے۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ جانتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ یہ شادی محبت پہ نہیں بلکہ اپنی انا اور غرور کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ مجھے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نظام الدین صاحب خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے، پھر نہایت اطمینان سے بولے، تمہاری ہر بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن ہر انسان کی ایک شکل وہ ہوتی ہے جو دنیا دیکھتی ہے، اور ایک وہ جو صرف اس کے اپنے لوگ جانتے ہیں۔ شاہ نواز نے کل رات اپنے بیٹے کے بارے میں جو باتیں کی، ان میں مجھے ایک باپ کا یقین نظر آیا۔ قندیل نے فوراً کہا، بابا، ہر باپ اپنے بیٹے کی تعریف ہی کرتا ہے، مگر حقیقت تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ نظام الدین نے اس کی طرف محبت سے دیکھا، اور میں نے اپنی پوری زندگی انسانوں کو پہچانے میں گزاری ہے۔ بیٹا، اگر مجھے ذرا سا بھی یقین ہوتا کہ وہ لڑکا تمہیں تکلیف دے گا تو میں زندگی بھر تمہاری شادی نہیں کرتا، مگر تمہیں وہاں نہ بھیجتا۔ قندیل خاموش ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ نظام الدین نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ قندیل، تم جانتی ہو نا، تم میری دنیا ہو۔ تمہاری ماں کے جانے کے بعد میں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، صرف اس لیے کہ کہیں میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے اپنی ہر خوشی تم پر قربان کر دی۔ آج اگر میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تمہیں عزت، تحفظ اور خوشحال زندگی ملے۔ قندیل کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ نظام الدین صاحب کی آواز مزید دھیمی ہو گئی، میں نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ میری بیٹی ایسے گھر جائے جہاں اسے کسی چیز کی فکر نہ ہو۔ شاہ نواز میرا برسوں پرانا دوست ہے، میں اس کی دیانت داری اور کردار کو جانتا ہوں۔ اس کا خاندان مضبوط ہے، باعزت ہے، اور وہ لوگ خود چل کر ہماری دہلیز پر آئے ہیں۔ بیٹا، ہر غریب باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی ایسے گھر جائے جہاں اسے کبھی محرومی نہ دیکھنی پڑے۔ قندیل نے آہستہ سے کہا، لیکن بابا، اگر وہ ویسا ہی نہ نکلا جیسا میں نے دیکھا ہے تو؟ نظام الدین نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تو پھر سب سے پہلے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مگر زندگی کے ہر فیصلے صرف ایک یا دو ملاقاتوں کی بنیاد پر نہیں کیے جاتے۔ کبھی کبھی انسان کو ایک موقع دینا پڑتا ہے۔ قندیل کے پلکوں سے آنسو ڈھلک گئے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا، نظام الدین صاحب نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں اپنے باپ پر یقین ہے تو میرے فیصلے پر بھی یقین رکھو۔ کیا آج تک میں نے جان بوجھ کر تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے؟ قندیل نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا، نہیں بابا، کبھی نہیں۔ نظام الدین صاحب مسکرا دیے، پھر اس بار بھی مجھ پر بھروسہ کر لو، شاید اللہ نے تمہاری قسمت میں یہی راستہ لکھا ہے۔ میں صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں، اس کے سوا میری کوئی خواہش نہیں۔ قندیل نے چند لمحے خاموش رہ کر اپنے والد کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں ایک باپ کی بے شمار قربانیاں، محبت اور فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آخر کار اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کی، گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اگر آپ کو اپنے فیصلے پر یقین ہے تو مجھے بھی آپ پر یقین ہے۔ میں یہ رشتہ قبول کرتی ہوں۔
صرف اس لیے کہ مجھے اپنے بابا پر دنیا کے ہر انسان سے زیادہ بھروسہ ہے۔ نظام الدین صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ ان کا یہ فیصلہ اس کی زندگی میں خوشیوں کا سبب بنے، آزمائش کا نہیں۔ ایک ہفتہ خاموشی سے گزر گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور وہ یونیورسٹی آئی بھی تھی۔ ابھی صرف نکاح رکھا گیا تھا۔ رخصتی دونوں کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد تھی۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں دوپہر کا وقت تھا۔ قندیل ایک کونے کی میز پر بیٹھی خاموشی سے اپنی کتابوں اور نوٹس میں مصروف تھی۔ اس کی نظریں صفحات پر تھیں مگر ذہن آنے والے نکاح کی خبروں میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک سامنے والی کرسی ہلکی سی کھسکی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے کبیر شاہ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ گھبرا گئی اور فوراً اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے اٹھنے لگی۔ کبیر نے پرسکون لہجے میں کہا، 1 منٹ بیٹھ جاؤ، میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ قندیل نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئی مگر اس کی نظریں جھکی رہیں۔ کبیر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، سب سے پہلے نکاح مبارک ہو مسز قندیل۔ قندیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کبیر نے پوچھا، مجھے ایک سچ بتاؤ، کیا تم اس رشتے سے راضی ہو؟ قندیل نے دھیرے سے سر اٹھایا، آپ یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہیں نا؟ پہلے مجھے پریشان کیا، پھر میرے بابا تک بات پہنچ گئی اور اب یہ شادی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس تھپڑ کی معافی مانگ لیتی ہوں۔ میں نے غصے میں وہ حرکت کی تھی۔ میری امی نہیں ہے، میرے بابا ہی میری پوری دنیا ہے۔ جب آپ نے ان کی نوکری کی بات کی تو میں اپنے ہوش میں نہیں رہی تھی۔ کبیر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر پہلی بار اس کے لہجے میں غرور کی جگہ سنجیدگی آ گئی۔ تم جانتی ہو میں تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ قندیل نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ اگر بدلہ لینا ہوتا تو میں کبھی رشتہ لے کر تمہارے گھر نہ جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم پہلی لڑکی ہو جس نے میری دولت، میرے نام اور میرے روب سے متاثر ہونے کے بجائے میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے غلط کہا۔ میری زندگی میں بہت لوگ آئے، بہت سی لڑکیاں بھی، مگر اکثر یا تو مجھ سے خوف کھاتی تھیں یا صرف میرے نام اور دولت کو دیکھتی تھیں۔ تم نے پہلی بار مجھے احساس دلایا کہ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ قندیل خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ کبیر نے گہرا سانس لیا اور کہا، کیفے والے دن سے لے کر آج تک میں ایک بات بار بار سوچتا رہا، اگر میری جگہ کوئی عام لڑکا ہوتا تو تم اس سے بھی اسی طرح اپنی غلطی مانتی، اسی طرح اپنے بابا کی عزت کے لیے کھڑی ہوتی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تمہاری خوبصورتی سے زیادہ تمہاری خودداری پسند آئی ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، اور ایک بات کا اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں بلا وجہ بہت پریشان کیا، وہ سب غلط تھا۔ اگر ہو سکے تو مجھے اس کے لیے معاف کر دینا۔ قندیل نے پہلی بار حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید اسے اس اعتراف کی توقع نہیں تھی۔ کبیر نے مسکرا کر کہا، میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں ایک دن میں بدل جاؤں گا، مگر یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری عزت کبھی مجھ سے کم نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں تمہارے بابا کے احترام پر کبھی کوئی حرف آنے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ خوف سے نہیں، اعتماد سے شروع ہو۔ قندیل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اعتماد بننے میں وقت لگتا ہے کبیر شاہ۔ کبیر نے فوراً سر ہلایا، مجھے جلدی نہیں ہے، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد قندیل نے دھیرے سے کہا، اگر تو واقعی اپنے الفاظ پر قائم رہے، بابا کی عزت کو اپنی عزت سمجھا اور میرے ساتھ احترام سے پیش آئے، تو پھر میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گی، تمہاری خوشیوں میں خوش رہوں گی اور ہر مشکل میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ کبیر کے ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بس مجھے یہی وعدہ چاہیے تھا۔
قندیل نے اپنی کتابیں بند کی، اس کی طرف ایک مختصر مگر پرسکون نظر ڈالی، اور پہلی بار اس کے دل سے خوف کی شدت کچھ کم ہوئی تھی۔ دونوں خاموشی سے اپنی اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کے درمیان محبت کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ احترام، معافی اور اعتماد کی ایک نئی شروعات کھڑی تھی، اور شاید یہی ہر مضبوط رشتے کی پہلی بنیاد ہوتی ہے۔